تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب پہ پڑی تو وہ نظر حالت سکر میں تھی، تو اس کی وجہ سے زینب اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی۔ کس طرح حرام ہوئی؟ یعنی خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی، اس نے اس کو طلاق دے دی اور نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم تو کہتے ہیں ایسی کتاب لکھنے والوں پر، اس کو چھاپنے والوں کو پر، اس کتاب کی تعریف کرنے والوں پر اور اس کتاب کو پروموٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ ہم کسی بزرگ کو نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہمارے سامنے موجود ہو تو ہم بھی ایک پریس کانفرنس کر کے تو علی بن عثمان اجویری صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے لکھا ہے تو یقیناً وہ بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہوگا پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے، وہ کیسے اقرار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے اس سے بازید بستامی کا سکر ثابت کیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی حالت سکر میں تھے۔ یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اگر صاحب یا سکر کے اندر کسی کی بچی نکال کے لے جائیں یا کسی بچے کے اوپر عاشق ہو جائے، مادھو لال حسین کیا ہے؟ مادھو لال ایک یعنی وہ ہندو لڑکا تھا، اس پہ حسین نامی ایک بزرگ عاشق تھے تو اس کا نام ساتھ ہے، آپ پوچھ لیں مادھو لال حسین۔ یا وہ کوئی اور خلاف شرع کام کرے تو اس کو صاحب اور سکر پہ معبود سمجھا کریں، یہ یعنی بزرگوں کی معرفت کی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، کس طرح بزرگوں کی تعلیمات کو مروڑ رہا ہے، کس طرح اس کے دل میں بغض ہے۔ صحب اور سکر کا مطلب یہ کہ بتا رہا ہے کہ بزرگوں کے صحب و سکر کا مطلب یہ کہ کسی کی بچی نکال کے لے جانا، کسی بچے پر عاشق ہو جانا۔ مادھو لال کا انہوں نے مثال دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں داتا رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے صوفی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کیا انہوں نے اس کا مقصد یہ نکالا؟ دیکھیے یہ کشف المحجوب آپ کے سامنے ہے۔ فرماتے واضح رہے کہ اہل حقیقت کے نزدیک سکر اور غلبہ سے مراد محبت الہی کا غلبہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے۔ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے کا مقصد ہے یہ سکر۔ اور اس بندے نے کس طرح کی بات کی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ بخاری شریف 6502 نمبر حدیث ہے، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ کس طرح اولیاء کرام کی تعلیمات کو یہ بدل رہا ہے۔ اولیاء کرام کی تعلیم یہ کہ صحب اور سکر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، یہ مقصد ہے صحب اور سکر کا۔ اور اس نے کس طرح بات کی کہ صحب اور سکر کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی کے بچی کو لے جانا، کسی بچے پر عاشق ہو جانا۔ کس طرح کی اس نے مثال دی اور کہا کہ بایزید بستامی کا صحب اور سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسی بات کی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وہ بتا یہ رہے کہ ایک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ان کے شاگرد ہیں اور ایک بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہ وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ وہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محو رہنا، اس کو سکر کہتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ صحب سے مراد حصول مراد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہنا، یہ کیا ہے؟ صحب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہونا، یہ کیا ہے؟ سکر ہے۔ اور آگے کس طرح اس نے نعوذ باللہ لعنتیں بھیجی، اس کتاب کے لکھنے والے پر لعنت، چھاپنے والے پر لعنت، اور جو اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں ان پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ داتا رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اچانک نظر پڑی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اصطلاح کا استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محو تھے، اچانک نظر پڑی آپ نے پھیر دی۔ تو انہوں نے اس بات کو اس اصطلاح پر لیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت سکر میں تھے، یعنی غلبہ محبت الہی میں تھے۔ اور اس نے کس انداز سے بات کی ہے اور کس طرح نعوذ باللہ لعنتیں بھیجی۔ اور یہ تو حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، کتاب لکھنے والے پر لعنت، چھاپنے والے پر لعنت۔ اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، یہی جو واقعہ ہے آپ کو میں 10 کتابوں سے بتاتا ہوں، یہی واقعہ بیانی موجود ہے، تو کیا ان 10 مفسرین پر یہ لعنت بھیجے گا؟ ان میں سے صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، بہت بڑے مفسرین ہیں،
ان کے میں آپ کو حوالے دکھانے والا ہوں، ان کی کتاب آپ کے سامنے دکھانے والا ہوں۔ اگر یہ واقعہ کشف المحجوب میں آ جائے تو داتا رحمۃ اللہ پر یہ نعوذ باللہ لعنت بھیج رہا ہے، تو کیا ان کے بارے میں یہی الفاظ کہے گا؟ سب سے پہلی کتاب ہے تفسیر تبری، محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 310 ہجری، ان کی کتاب ہے تفسیر تبری۔ اس میں یہ بے عینی واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ اگر یہ بات کشف المحجوب میں آئے تو اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تفسیر تبری لکھنے والے پر لعنت بھیجے گا، اور جس کو پڑھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، ان پر یہ لعنت بھیجے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تفسیر تبری کو پسند کرتے ہیں۔ یہی واقعہ تفسیر تبری میں ہے، تو کیا یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پر لعنت بھیجے گا؟ دوسری کتاب تفسیر بحر العلوم سمرقندی، ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی، المتوفا 373 ہجری، بے عینی یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ کتاب آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62 اور 63۔ کیا لکھتے ہیں؟ فلما رآہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، اور پورا واقعہ لکھتے ہیں۔ اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی۔ ظاہر نظر پڑی مطلب اچانک نظر پڑی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے نہیں کہ اچانک نظر پڑنے سے مؤاخذہ نہیں ہوتا؟ تو کس طرح کی یہ بات کر رہا ہے؟ اب آگے دو کتابیں، تیسری کتاب ہے تفسیر ثعلبی، اس میں بھی بے عین ہی واقعہ موجود ہے۔ احمد بن محمد ثعلبی، المتوفا 427 ہجری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 47۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے دیکھ لیں، بے عین ہی وہی واقعہ موجود ہے۔ اور آگے ہے تفسیر باغوی، ابو محمد الحسین بن مسعود باغوی، المتوفا 510 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 641۔ اور آپ فرماتے ہیں فَأَبْصَرَ زَيْنَبَ قَائِمَةً، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تفسیر قرطبی، ابو عبداللہ محمد بن احمد، المتوفا 671 ہجری، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 190۔ فرآ زینب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ تفسیر قرطبی، تو ان پر لعنت بھیجے گا، ان کے لکھنے والے پر لعنت بھیجے گا، وہی واقعہ ہے۔ اور آگے دیکھیے تفسیر ابن عباس، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر، بے عین ہی وہی واقعہ لکھتے ہیں۔ تو کیا یہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو باتیں کر رہا ہے، کشف المحجوب کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، لعنتیں بھیج رہا ہے نعوذ باللہ ان کے لکھنے والے پر، ان کے چھاپنے والے پر، تو کیا کہے گا یہ ابن عباس کی تفسیر پر رضی اللہ تعالی عنہما؟ آگے تفسیر جلالین، اس میں بھی وہی واقعہ ہے۔ اور آگے میں آپ کو 8ویں تفسیر بتاتا ہوں، تفسیر بیضاوی، اس میں بھی بے عین ہی وہی واقعہ ہے۔ تفسیر بیضاوی، ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی بیضاوی، المتوفا 685 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232۔ کتاب آپ کے سامنے ہے کہ انہو علیہ الصلوۃ والسلام ابصرہا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ تفسیر مظہری، محمد ثناء اللہ پانی پتی، المتوفا 1412 ہجری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 346۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتا ذات یوم لحاجت فابصر زینب، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک کام سے آئے تو آپ کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ تو کیا یہ لعنت بھیجے گا تفسیر مظہری والے پر، تفسیر بیضاوی والے پر، ان کے لکھنے والے پر؟ آگے 10ویں تفسیر ہے فتح القدیر للشوکانی، غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، محمد بن علی شوکانی یمنی، المتوفا 1250 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 پہ بے عینی پورا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، اور پورا واقعہ لکھتے ہیں۔ علامہ شوکانی غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ہیں، تو کیا شوکانی
जिन्होंने ये फतुल कदीर की ये तफसीर लिखी है उस पर लानत भेजेगा, उसके लिखने वाले पर और उसके छापने वाले पर, और जो फतुल कदीर को पसंद करते हैं उस पर ये लानत भेजेगा। तफसीर तबरी पर लानत भेजेगा, उनके लिखने वाले पर लानत भेजेगा। तफसीर जलालैन के लिखने वाले पर लानत भेजेगा। तफसीर कुर्तबी, तफसीर सालबी, तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो क्या इन तमाम पर ये लानत भेजेगा नऊज़ बिल्लाह? अगर ये असली बाब का है, हलाली बाब का है, तो अगली वीडियो में इसको अच्छी तरह से तफसील से बताए कि ये वाकया जिन जिन किताबों में मौजूद है उनके लिखने वालों पर लानत हो नऊज़ बिल्लाह, उन किताबों को पसंद करने वालों पर लानत हो, छापने वालों पर लानत हो। अगर ये हलाली है, अपने असली बाब का है, तो मेरा इसको चैलेंज है कि अगली वीडियो में जितनी मैंने 10 तफसीरें बताई हैं, इसके अलावा भी तफसीरें जिनमें यह वाकया मौजूद है, अगर ये हलाली है तो अगली वीडियो में ये वाज़े तौर पर बताया कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसको वाक़े को लिखा है, और जो अल्फाज इसने कश्फुल महजूब के बारे में कहे वही अल्फाज कहे, पता चले कि कितना ये हलाली है या हरामी है। क्योंकि ये सारा जो कर रहा है ये बुग़्ज़ औलिया में कर रहा है, मोहब्बत रसूल में नहीं कर रहा। अगर मोहब्बत रसूल में ये कर रहा है तो तमाम तफसीर जिनमें ये वाक़या मौजूद है ऐलान करे कि तमाम तफासिर वाले नऊज़ बिल्लाह वो लानती हैं, जिन्होंने ये तफसीरें लिखी वो सारे लानती हैं, लिखने वाले, पढ़ने वाले, उसको पसंद करने वाले, छापने वाले। अगर ये आशिक रसूल है और अगर ये हलाली है तो अगली वीडियो में इसकी सराहत करे, नहीं तो ये मालूम होगा कि इसके दिल में सिर्फ बुग़्ज़ है, औलिया कराम का बुग़्ज़ है, इससे इश्क रसूल नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक ऐसी बात नहीं करते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ने से, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी क्या नजर पड़ने से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक स्कैंडल बन जाता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, बुखारी शरीफ में हदीसें हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो क्या इससे बुखारी को भी आप कहेंगे इसमें स्कैंडल है, वो लिखने वाले भी गुस्ताख हैं, उन पर लानतें भेजेगा ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर ये हलाली है, अगली वीडियो में इसकी तफसील बयान करे कि जिसने इस वाक़े को लिखा है वो सारे लिखने वाले लानती हैं, पता चले कि ये हलाली है या हरामी है।